کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کس طرح آپ نے یہ سفر شروع کیا, پہلے اپنے بارے میں بتائیں. جی ثروت, میرا بیسیکلی تعلق لیاری سے ہے اور میں کراچی آئی ٹو, مطلب ہماری جو فیملی ہے وہ کراچی پاکستان بننے سے پہلے ہی کراچی کے اس علاقے میں ہے جس کو لیاری کہتے ہیں اور اولڈ ایریا جو کہتے ہیں. بیسیکلی ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کراچی کی سب سے پہلے جو آبادی تھی, کیونکہ پورٹ کراچی پورٹ تھا اور کراچی پورٹ کے پاس جو علاقے تھے وہ سب سے پہلے کراچی کے بنیادی جو علاقے ہیں ان میں نے تعلیم بھی جو ہے میری بنیادی طور پر میں نے گلستان شاہ لطیف پیس ایج سوسائٹی سے میٹرک کیا ہے, اور میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ٹرینٹی پرائیویٹ اسکول میں رہی ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے سندھ مدرسہ سے جو ہے بی کام کیا ہے, پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے پولیٹکس پہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں کس طرح سے جرنلزم میں آیا, یہ بھی بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے. اس وقت جب اس ملک میں ضیاء الحق کا آمریت تھی, ماشاء اللہ تھا, اور ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی, اس وقت ہم جو ہے اسکول میں پڑھ رہے تھے. اسی اثنا میں ہمارے ایک بہت ہی سینئر جو ہیں صدیق بلوچ صاحب ہوا کرتے تھے, بہت ہی ویٹرن ہمارے جرنلسٹ تھے جو ڈان میں مختلف جگہوں پہ کام کر چکے تھے. جب وہ ڈان سے وہ نکلے اور انہوں نے اپنا ایک اخبار لانچ کیا سندھ ایکسپریس کے نام سے, بہت پرانی بات ہے, 80s کے اینڈ کی بات ہے. اس میں جب ایک دن لیاری میں جمعے کا دن تھا, اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, جی میں ان کے گھر پہ گیا تو انہوں نے نیا جو ہے سندھ ایکسپریس لانچ کیا تھا ناصر بروئی کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں بیسک میری تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں, تو انہوں نے ڈان پیپر مجھے دیا اور کہا اس کو ذرا پڑھیں. جب میں نے اس کو پڑھا تو میرا ایکسنٹ انگریزی کا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کل سے جو ہے میرے پاس آ جائیں. تو ظاہر ہے کہ ہم جب اس وقت ایک شوق بھی تھا, سیاست بھی کر رہے تھے, اور میر غوث بخت بزن جو ہمارے سیاسی استاد تھے, ان کی پارٹی تھی نیشنل پارٹی, اس میں ہم بڑے ایکٹیو تھے. اور اس وقت لیاری جو تھا ایک مرکز تھا سیاست کا, اس میں مختلف لوگ آتے تھے, سندھ سے, پورے سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب سے. اور اس کے بعد جب ہم نے جوائن کیا اس وقت میری تنخواہ 2,500 روپے تھی. اچھا سر, یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا, کس ایئر کی بات ہے سر؟ 90s کے شروع میں, ارلی 90s کی بات ہے. اچھا سر, آپ نے ڈان اخبار سے سٹارٹ کیا, ناؤ آئی تھنک یو آر ان بزنس ریکارڈر. جی. تو سر یہ کراچی پریس کلب کا سارا یہ معاملات دیکھنا اور اتنے بڑے اب ظاہر ادارے سے میں ہیں, یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں, دونوں کو ساتھ ساتھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, ساتھ میں فیملی بھی ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, لیکن ایک شوق ہے نا, وہ جو ایک ہم نے سفر شروع کیا تھا, سیاسی کارکن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو ہم تھے, تو کراچی پریس کلب میں بھی جب ہم آئے تو یہاں پر بھی ہم نے صحافتی جو ٹریڈ یونین ہے جیسے کہ KOJ ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, وہاں سے ہم نے شروع کیا. میں KOJ کا بھی عہدیدار رہ چکا ہوں اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بھی FSC کا رکن رہ چکا ہوں. تو ہماری جو جدوجہد بیسیکلی وہ تھی, وہ لوگوں کے لیے تھی. میرا جو ایک نظریہ تھا کہ لوگوں کے لیے کام کرنا, اور یہاں پر آ کر بھی میں نے وہ جو صحافتی ادارے تھے, بڑے بڑے جو ہمارے لوگ تھے, عبدالحمید چھاپڑا, شفیع الدین اشرف صاحب, اور ایسے بڑے اپنا جو ہے حافظ صاحب تھے, اور دوسرے جو ہمارے لیڈران تھے, ان کے ساتھ ہم نے جو ہے نا آخر میں یہاں پر محمود علی اسد صاحب ہوا کرتے تھے یہاں پر, اور بہت سے جو ہمارے سینئرز تھے, وہ ان کے جو ہے ذریعے جو ہم نے سیکھا. پھر ہم نے جو ہے یہاں پر نہ صرف پریس کلب کی جو پولیٹکس تھی وہ گورننگ باڈی سے میں نے شروع کی, اور میں ہمیشہ سے ہائیسٹ جو ہے ایک پاپولر کینڈیڈیٹ بھی رہا ہوں, اور ہمیشہ جو ہے گروپ میں نے سب سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے. اور ابھی بھی جو ہے پچھلے جو الیکشن ہوئے صدر کے, اس میں بھی میرے سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ رہے. 800 سے آئی تھنک. جی بالکل, 800 سے 830 کے قریب تھے, مطلب اٹس ہائی رینک.
اس سے پہلے آپ بلا مقابل جو ہے وہ صدر جی پہلے جو ٹینیور تھا وہ بلا مقابلہ وہ پریس کلب کی میں سمجھ رہا ہوں تاریخ میں ہسٹری میں ایک ریکارڈ ہے بالکل ایسی کہ کوئی جو ہے باڈی جو ہے اس طرح سے جو ہے انپوز آئے. بالکل اسی طرح ہے. اچھا سعید سربازی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کاسٹ ہے سربازی یہ ایران اور بلوچستان سے اس بارے میں بتائیں یہ کیا ہے سربازی؟ یہ ایک علاقہ ہے قبیلہ ہے؟ دیکھیں جو آپ کی بلوچستان جو ہے نا وہ اس وقت بھی 3 حصوں میں ہے. افغانستان کا بھی ایک بلوچستان صوبہ ہے, ایرانی بلوچستان میں بھی ہے اور پاکستانی بلوچستان بھی ہے. یہ انگریزوں نے جس طرح سے قوموں کو تقسیم کیا انہوں نے ان کو بھی جو ہے تقسیم کیا. ہماری بہت بڑی فیملی ہے, ہم بیسیکلی وی آر سربازی ہیں. ہم سرباز ایک علاقہ ہے ایران کے اندر جو بہت پاپولر اور بہت ایگریکلچر کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ, تو ہمارے جو فادرز تھے جب کوئی مسائل تھے ایران میں سیاسی ہوں یا اکانومک مسائل ہوں تو ظاہر ہے کراچی جو ہے ایک بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ تھی جو بالکل ہی کلوز ہے ہم سے لنک ہے, تو ہمارے آبا و اجداد یہاں آ گئے تھے. اچھا سر, پاکستان میں جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں مطلب جمہوریت تو ہمیں نظر نہیں آتی, جو الیکشنز ہوتے ہیں سلیکشنز ہوتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. کراچی پریس کلب کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل شفاف ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں جمہوریت کو تو فالو نہیں کرتے, تو آپ کس طرح دیکھیں گے ایز اے سینئر جرنلسٹ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس ادارے کا صدر ہوں جو جمہوری طور پر جس طرح آپ نے کہا, کیونکہ دیکھیں کراچی دیکھیں آپ سیدھی بات ہے, اگر آپ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں, اگر آپ کسی ادارے کے آئین پہ عمل کریں گے تو آپ جو ہے پھر جمہوریت آپ کے اندر آئے گی. آپ کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کے اندر جس طرح سے آپ نے مثال دی ملک میں, دیکھیے ہمارے ملک میں مسئلہ یہی رہا کہ بھٹو صاحب نے ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا اور اس کو کس طرح سے لوگ جو ہے مختلف سیاسی پارٹیاں یا جو بھی ہیں اس کو کس طرح سے وہ جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے. اگر سیدھی بات ہے, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اس آئین کے تحت الیکشن کرائیں اور اس کے آئین کو فالو کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک